أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے الحمد للہ ہم لوگ نے آیت نمبر 41 تک پہنچ گئے ہیں، اور یہ ایک بڑا نمبر ہے۔ پورے قرآن کو دیکھتے ہم لوگ ابھی بھی کافی پیچھے ہیں، بہت کم پڑا ہے، لیکن الحمد للہ اگر 40 آیتیں بھی، 40 کا ایک نمبر آتا ہے شریعت کے اندر، کافی اس کا جو ہے وہ معنی ہے۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ یہاں تک اگر پار کر گئے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ آگے بھی جو ہے وہ آسانیاں کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ شروع کی آزمائشیں اچھی خاصی ہوتی ہیں، کبھی آپ نے دیکھا کہ کلاسز ہونے میں پریشانی ہو رہی ہے، اور کبھی اس کو اٹینڈ کرنے میں پرابلم آ رہی ہے، تو یہ آزمائشیں ہمارے ساتھ لگی ہی رہنے والی ہیں۔ اللہ سے خوب دعا کیجیے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے جس طرح سے ایک یہ کام دیا کہ ہم آپ لوگ تک پہنچا سکیں، اس کے لیے بھی ہم اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، آپ لوگ بھی دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہے جو وہ ہم سے کروا سکیں، اور آپ لوگوں کے لیے بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ ابھی بھی کوئی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا قریبی عزیزی کوئی ایسا ہے جو آپ کو آپ چاہتی ہیں کہ وہ یہ کرے، تو بہت لیٹ نہیں ہوا ہے، اور یہاں سے جہاں جتنا پیچھے کا ہے، اگر وہ چھوڑ کے بھی یہاں ہی سے بھی اگر آگے شروع کریں گے اور تھوڑا تھوڑا پیچھے ریویژن کے ساتھ کور کر لیں گی، تب بھی انشاءاللہ ہو سکتا ہے۔ تو ہم آج تک بھی، کل بھی ہم نے کئی لوگوں کو بولا کہ آپ لوگ سنیں کریں، اس میں سے ایک آدھ نے ہمت دکھائی تو ہے، تو یہ ایک خوشی کا پوائنٹ ہوتا ہے ہم لوگوں کے لیے کہ جب ہم کسی قیمتی چیز کو، کوئی آفر کو جان جاتے ہیں، تو ہم جلدی جلدی اپنی بہن کو، اپنے کسی کو بھی بتاتے ہیں چلو وہاں کپڑوں کی آفر ہے، یہ ہے وہ ہے جو بھی ہے۔ تو یہ تو بہت ہی بڑی جو ہے وہ اپارچونیٹی ہے کہ ہم کسی ایسے کو بھی بتا دیں کہ جو ہمارا قریبی نہ ہو، پھر بھی الحمدللہ ہم شوق سے رکھتے ہیں کہ ہاں اگر وہ چاہ رہا ہے کہ کر لے تو ہم اس کو بتاتے ہیں کہ آؤ کرو۔ تو اللہ ہم سب کو بھی کنٹینیو بنا کے رکھے، ہر طرح کی پریشانی مشکل سے محفوظ رکھے، جو اس کے درمیان آ جائے یا جو ایسی مشکل مصیبت آ جائے میرے اوپر کہ ہم اس کو بند کرنے کے اس کے اوپر آ جائیں، اس سے اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو محفوظ رکھے، اور عمل کی توفیق عطا فرماتے جائیں، اور کم سے کم نوٹس بنانے کے لائق رکھیں کہ ہم لوگ اپنے لکھت میں جو کام کر رہے ہیں وہ لکھنے کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اطاعت دے کے رکھے، اتنا وقت میں برکت دے کے رکھے کہ ہم اسے کر سکیں، اور پھر اس کو اپنی زندگیوں میں شامل فرمانے والوں میں سے بنا دے، آمین یا رب۔ تو پہلا پارٹ جو تھا وہ تھا علم کا۔ تو آپ کہیں گے عمل میں فرق نہیں آ رہا تو میں سیکھوں؟ نہیں، آپ علم عمل جو ہے وہ بھی ایک اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور وہ بھی ٹائم لیتا ہے، تو ہمیں اپنی طرف سے زبردستی اس میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ بآسانی جب اللہ چاہیں گے تو ہم اس پر بھی عمل شروع کر دیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو خود اپنے آپ کو دھکا دے دے کے، پش کر کر کے اس عمل کے اندر لانا پڑتا ہے۔ پہلا اسٹیپ آپ کا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ جانیں گے کہ آپ واقعی سچی ہیں نیت میں، اللہ کی مدد آ جائے گی انشاءاللہ۔ پھر تو جب ہم اللہ کی طرف ایک ہاتھ بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری طرف 10 ہاتھ بڑھتے ہیں، صحیح نشان یہ حدیث میں آتی ہے نا کہ ایک بالش پڑھتے ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ 10 بالش پڑھتے ہیں، ایک ہاتھ ہم چل کے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری طرف دوڑ کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کرنا چاہ رہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ پکڑے رہتے ہیں اور اس کو کرواتے رہتے ہیں۔ مشکلیں آئیں گی، ایسا نہیں ہے کہ پھر ہم ایزی اپنے گھر کے کاموں میں سب کرنے کے بعد بڑی فرصت پا کے اور پھر بیٹھتے ہوں گے، اور پھر نہیں، یہ تو آپ کو آپ کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بہترین اجر لکھ رہے ہیں، تو اس میں تو کرنے میں آپ کو اپنی ہی پہل دکھانی ہوگی کہ مجھے کرنا ہے، یہ میری عبادت ہے۔ چلو، ہم لوگ نے 41 لی تھی پچھلی بار، اور 2 آیتیں الحمدللہ 41 آپ کے ہوم ورک میں آئی تھی، اور اللہ کے فضل سے الحمدللہ آگے بڑھے ہم لوگ کچھ۔ تو یہاں پہ ہم لوگوں کے لیے جو مین پوائنٹ ملے تھے وہ آمنو بما انزلت مصدقا لما معکم، کہ اور اس کے اوپر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے، تصدیق کرنے والی اس چیز کی
جو تمہارے پاس ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا۔ تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا وہ قرآن ہے ابھی جس کی بات چل رہی ہے، اور وہ الحمدللہ ہم لوگوں کو اس میں جو بات پتہ چلی کہ اس میں یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے حکم نہیں تھا، ہر حکم جو ہے جو بھی آپ دیکھیں گے اس کے اندر آیا ہے وہ خاص کی طرف مخاطب ہو کے کہ خاص کسی کو کہا گیا ہے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ایسا کریں اور آپ یہ پڑھیں، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ سارے انسانیت کو، یہ سارے انسانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ہندو مسلم یعنی ہر پورے انسان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسا کرنا ہے ہمیں۔ تو فی الحال اس سے عمل اس کا اجر پانے کے لیے ہمیں مومن ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم نیک کام شروع کر دیں اور ایمان نہ لائیں، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو وہ انہیں نے لیکن ایمان نہیں لایا ہوتا ہے، تو ان کے نیک اعمال جو ہیں وہ ان کا جو بھی اللہ تعالیٰ جس طرح سے ان کو اجر دینا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھا پی رہے ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، تو یہ اس کے بدلے ان کو مل جاتا ہے، یا فی الحال وہ ضائع ہی جاتے ہیں اگر ایمان نہیں ہے۔ تو اللہ ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والا بنائے، کیونکہ ہمیں ایک یہ اس کے اوپر بھی بالکل بھی فکر نہیں رہتی ہے کہ ہمارا ایمان کن چیزوں سے خراب ہو رہا اور ایمان کا درجہ کیا ہے، اس کی بھی ہم کبھی فکر نہیں رکھتے ہیں کہ ہمارا ایمان کم ہے یا اچھا ہے یا کمزور ہو چکا ہے، یا پرانے کپڑے کی طرح کا ذکر بھی آیا ہوا ہے نا، تو اب اتنا پرانا ہوتا جا رہا ہوتا ہے کہ پھٹنے پر آ جائے، تو پھر ہم ایسے کپڑوں کو کے لیے پھر نیا کپڑا لے کے آتے ہیں، یعنی نیا اسے نیا نیا کرتے جاتے ہیں۔ تو ہم ایمان کی بھی اپنی فکر رکھیں، تو ایمان لاؤ، پتہ چلا کہ وہ سبھی کے لیے بات ہے، اور قرآن جو ہے وہ اس کے اوپر ایمان لائے بغیر کہ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی و کتبی، پھر جب ہم آتے ہیں کہ آمنتو میں ایمان لائی ہوں، ایمان کی یہ حدیث ہے نا کہ اس میں ان چیزوں پہ ایمان لانا، اور ڈیفینیشن میں بھی آتا ہے، تو کتابوں پر ایمان لانا میں آپ کو کمپلسری، ابھی پچھلی کتابیں ہم کو پڑھنا نہیں ہے، لیکن ہاں اتنا ایمان رکھنا ہے اس پہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، تو اب پڑھنے کے لیے ہماری جو ہے وہ قرآن آئی ہے، اور کوئی سی نہ پڑھے اور کہے کہ میں ایمان والی ہوں، تو یہ غلط دعویٰ ہوگا، جھوٹا دعویٰ ہوگا اللہ کی نظر میں، کیونکہ اس آیت سے بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے جھوٹا کہا، ارایت الذی یکذب بالدین، کہ تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے، جزا کے دن کو جھٹلاتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ایسا کہہ رہا ہے کہ کوئی جزا سزا کا دن نہیں آنے والا ہے، وہ کہہ رہا ہے ایسا، ایسے بندے کو دیکھا ہے، ارایت الذی یکذب بالدین، اس کے بعد فذلک الذی، یہی بتا دے کہ یہ وہی بندہ ہے جو یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، کچھ بری صفاتیں بتا دی کہ یتیم کو نہیں خیال رکھتا، یتیم اور مسکین کو دھکے دیتا ہے، کھانا کھلانے پر رغبت نہیں دیتا، یعنی کچھ کمیاں بتا دی۔ اس کے بعد یہ نہیں بتایا کہ یہ اس کے ایمان میں کمی، یہ سیدھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ ایکچولی جھٹلا رہا ہے، یکذب بالدین، کہ وہ جزا سزا کا دن آئے گا ہی نہیں، وہ ایسے رہ رہا ہے کہ جیسے اسے کسی کے سامنے جا کے حساب ہی نہیں دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے، یعنی کہ وہ یہ ایمان والا نہیں، وہ یقین والا نہیں، تو اب کس لیول پر ہم لوگوں کا ہے، ایمان کے دائرے سے پورے باہر ہی نکل گئے ہیں، یا ہم بس آ، آ، کم لیے ہوئے ہیں اس کو، یہی سب ہماری مصیبت ہے نا کہ اہمیت نہیں دی ہوئی ہے، تو اللہ نہ کرے کہ یکذب بالدین میں آ جائیں، ہم بھی جھٹلانے والوں میں شامل ہو جائیں، تو اس لیے ہمیں عمل کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو اور جیسا کہ یہاں پہ بتا دیا گیا کہ بغیر قرآن کے اوپر ایمان لائے، تو قرآن پر ایمان لانا، اسے پڑھنا اور اسے سمجھنا، اسے عمل کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آئیں گی۔ الحمدللہ یہ کام ہم لوگوں نے شروع کر دیا، اللہ نے ہمیں زندگی میں جیتے جی اس چیز کے اوپر، کیونکہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی ان چیزوں سے بہت دور چلے گئے تھے۔ وہ حدیث کہیں ابھی تھوڑے دن پہلے نظر آئی، تو احساس ہوا کہ واقعی اسی زمانے میں آ گئے ہیں ہم لوگ، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ دین جب آیا تھا تب بھی غریب تھا، یعنی اسٹرینج تھا،
अजनबी था। जब आया था जब भी अजीब था और क़यामत के करीब भी अजीब हो जाएगा, यानी स्ट्रेंज हो जाएगा, अजनबी हो जाएगा। अजीब से मतलब है अजनबी, अरबी में जो अजीब कहते हैं उसकी उर्दू में मीनिंग होती है अजनबी। तो अजनबी से क्या मुराद है कि जब आया था तब भी नया-नया था कि अच्छा ऐसे करना है, ऐसे करना चाहिए, नमाज़ ऐसी होती है। ऐसे हमें ये काम बताएँ अल्लाह ताला ने, नया था लोगों के लिए, उन्होंने सीखा और करा। फिर उसके ऊपर सीखते-सीखते हम अपने अल्हम्दुलिल्लाह एक एक नबी वसल्लम के बाद उन्होंने 3 क़ुरून बताई थी ना कि वो बेहतरीन सबसे अच्छी थी। तो 3 जो सदियाँ गुज़री, वो सबसे बेहतरीन थी और उसके बाद से फिर मुसीबतें आना शुरू हो गईं। तो दीन से दूर होते चले गए और आज दीन से इतना दूर होते चले गए हैं हम कि कुरान में क्या लिखा है हमें नहीं पता। हमारे लिए फिर से वो अजनबी बन गया कि हमें उससे और ना ही किसी को अमल करते देख रहे हैं। तो पूरा का पूरा और वो हम ही लोग हैं। कोई मौलाना, कोई किसी ऐसे लोगों की ज़िम्मेदारी नहीं है। ये हमारी अपनी पर्सनल ज़िम्मेदारी है कि हम इसे सीखें और आगे बढ़ाएँ। अगर एक-एक, एक-एक करके छोड़ देंगे कि भई ये तो बड़ों मौलानाओं का काम है। बीच में ये भी एक सदी गुज़री है कि शैतान ने ऐसा कर दिया था कि कुरान जो है वो आम लोगों के सीखने की चीज़ नहीं है, वरना हम और बिगड़ जाएँगे, नाउज़ु बिल्लाह। कि आप कुछ का कुछ समझ जाएँगी और आप और बिगड़ जाएँगी। बस आप अपने मसले मौलाना के पास ले जाइए। ये मौलानाओं की भी शरारतें थीं, कुछ बुरे इस तरह के लोग दीन में आए हुए थे कि जो लोग चाह रहे थे कि जैसा कि इनके पास था कि वो चाह रहे थे कि लीडर हम ही बने रहें। हमारे अंडर में लोग आएँ, हम ही से पूछें, हम बता दें जो इसलिए वो उल्टे-सीधे समनन कलीला करने लगे थे ना, कि बस हमसे लोग राज़ी रहें, तो उल्टे-सीधे आयतों को भी बदल के बता देते थे कभी या अपनी मर्ज़ी के फ़तवे भी निकाल के दे देते थे कि जिससे इनको लोग जो है वो मानते रहें और इन्हीं के पास आएँ, इन्हीं को बोलें। तो हम लोगों ने उसको स्ट्रेंज किया हुआ है कि अब पढ़ा होता तो हमें भी मालूम होता। कोई अगर इस तरह का हमारे साथ कोई अल्लाह ना करे कोई चालाकियाँ करना चाहता कि हम बड़े दीन वाले हैं, हम मौलाना हैं और आलिम हैं और हम ये बता रहे हैं, तो हम फट से एक्सेप्ट नहीं कर लेते और कहते कि नहीं, आप गलत बता रहे हैं, कुरान में तो ऐसा है, हदीस में तो ये आया है, आप कहाँ से लेके आए, आप हमें दलील। हम लोग वैसे ही जैसे कि गाय बकरियों के गले में रस्सी डाल के और फिर लेके चलने वाला तरीका आ जाता है, वो बन चुके थे। और वो भी जो अच्छे लोग हैं ना, वो अपने आप को कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने दीन को कुछ भी नहीं करा, छोड़ ही दिया। ठीक? चले, तो अल्लाह तौफ़ीक़ दे कि हम कुरान के ऊपर बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम कि जो पिछली किताबें थीं, उस पे भी ईमान लाएँगे और कुरान पर ईमान इस तरह से लाएँगे कि उसको पूरा सीखेंगे और पूरा अमल करेंगे इंशाअल्लाह। तो वला तकूनु अव्वला काफ़िरिन बिह, इसमें क्या था कि आपको बताया गया था कि पहले काफ़िर होने से ये मुराद था कि जबकि इससे पहले भी मक्का के जो कुफ़ार थे, कुरैश, उन्होंने इनकार किया था। ये तो यहाँ मदीना आने के बाद के लोग थे ना। तो अव्वला काफ़िरिन भी इससे का इसमें से हम लोगों ने मीनिंग क्या-क्या निकाली थी कि जल्दबाज़ी नहीं करना है इनकार करने में कि ये हुक्म था उनको कि बस अब सुना कि नहीं ऐसा नहीं है। और दूसरा ये भी पार्ट था कि आप इसमें बड़े एक किताब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको दी थी। ये अहले अहले किताब थे और इनको मालूमात थी और लोग इनको फ़ॉलो करते थे। तो अगर ये इनकार करेंगे तो इनके पीछे वाले भी, क्योंकि हम लोगों ने देखा था ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया था कि अगर 10 जो है वो यहूदियों के इमाम जो है वो आलिम जो थे वो अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आते, तो बाकी सारे इनके नीचे के थे ना, तो वो सब फिर मान जाते। सिर्फ़ 10, इसलिए इनको अव्वला काफ़िरिन बिह कहा गया कि सबसे पहले तुम इनकारी ना बनो, तुम तो जानते हो, तुम पहचानने वाले हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें भी किताबें दी हैं और चीज़ें दी हुई हैं, तो हम भी अपने दीन को इनकार करने वाले ना बनें और अल्लाह ना करे कि कब हम पहले हो जाएँ और हमारे बाद वाले जो है वो उसको ना, तो पहले हम अमल छोड़ते हैं। अल्लाह ना करे कि शैतान ने, जैसा कि हम बता रहे थे ना, उसने कहा है कि हम तो तुम्हारी ज़ुर्रियत पे काम कर रहे हैं। यानी हर आने वाली नस्ल पे काम कर रहा है। तभी आप देखें आने वाली नस्ल और
जैसे कि हमने बताया था ना कि हमारी दादी नानी के अबाए या उनके बुर्क़े कैसे थे, ढीले सर से पूरे ऊपर तक ओढ़ने की छोटी-सी जाली लगी होती थी, आँखें भी पूरी नहीं खुली होती थी, जाली में से देखने का एक हिसाब था। फिर वो मॉडर्न होते-होते फिर अब ऐसा हो गया है कि बटन्स भी खुले हुए हों तब भी चलता है, और वो ऊपर से फिटिंग हो और थोड़े से खूब सितारे मोतियाँ से डिज़ाइन भी लगे हों तो अच्छा। जबकि वो ज़ीनत छुपाने के लिए था। अब बुर्क़े की ज़ीनत क बुर्क़ा ही ऐसा है कि उसके ऊपर अगर एक और बुर्क़ा पहना जाए शरीयत के लिहाज़ से तो वो छुपाने वाला होगा। जबकि बुर्क़ा खुद हमारा इतना अट्रैक्टिव है कि वो अ, उसे भी बुर्क़े की ज़रूरत है। तो अल्लाह तौफ़ीक़ दे कि आपने देखा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप शैतान ने काम किया। और अब जो जिन्होंने टाइट फिटिंग पहनना शुरू कर दिए थे, उनके बच्चों ने कहा कि ये तो बिल्कुल सिमिलर है मेरी मम्मा के अबाए के ही जैसा है, तो ये तो गाउन है, इट्स ओके मैं सिर्फ़ गाउन पहन लेती हूँ। उसने बुर्ख़ा उतार दिया, वो गाउन पे आ गई। अब वो जो दूसरी थी, उसकी भी बच्ची जो होगी वो कहेगी कि मम्मा तो कोई बुर्ख़ा नहीं पहनती, तो क्या हुआ, मैं बदन ढके हुए कपड़े तो पहने हूँ, शर्ट है तो क्या हुआ और पैंट है तो क्या हुआ, बदन तो मेरा ढका है। तो नाउज़ुबिल्लाह ये मुसीबत वहाँ से धीरे-धीरे आती है, क्योंकि शैतान की इतनी ताकत तो थी नहीं कि सीधे आके हमारे घर में कहता तुम लोग बुर्का ना पहनो। वो चालें चल के आता है, वो धीरे-धीरे, धीरे कम करवाता है। तो आप किसी भी चीज़ को मामूली ना लें कि तो क्या हुआ, हम लोग तो कर तो रहे हैं, बस इतना ही सा तो है। बस इतना ही से तो आगे बढ़े हैं। ये भी हम लोगों ने हदें पार, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है हदों के करीब भी मत जाओ। अल्लाह ताला ने नहीं कहा कि कुरान की आयतें जो फरमाते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला कि इन हदों के करीब भी मत जाओ। तो उसकी मिसाल आती है ना कि जिस तरह हम लोग कोई जानवर चराने वाला जो होता है वो अपनी बकरियां दूसरे की फील्ड के करीब करीब नहीं चरा रहा होता है कि कभी हो सकता है उधर भी निकल जाए, कभी लड़ाई शुरू हो जाएगी कि उसकी फसल है, उसका कुछ अच्छी चीज बोई भी है वो खराब हो जाए, तो वो बीच बीच कराता है। तो हमें भी बीच-बीच रहना है। ये टाइट फिटिंग पजामे चल गए हैं, शलवार ख़त्म हो गई, ये बड़ी मुसीबत है कि आप बैठें चाहे जितना उसको ढीला बना लें। हाँ, शलवार की शेप का पूरा सी लेते हैं तब भी फिर भी ये बेहतर होता है। आप देखें, आप उकड़ू बैठ के देखें कि अगर वो हमारे थाइस पर आके जम ही जाता है। किसी न किसी तरह आप जितना भी ढीला पहने हो, और जो टाइट सिलवाते हैं उनका तो फिर उनको खुद ही मालूम है कि वो टाइट है। तो शलवार का जो एक तरीक़ा था वो ख़त्म होके पजामों पे आ गया। उससे भी ढीले होते थे हमारी दादी-नानी के गरारे, सही? उसमें तो कोई बदन का शेप दिखने का उसको सँभालती कैसे थीं, वो सँभालती नहीं, माशाल्लाह वो सब सँभालते थे। तो उसके बाद फिर शलवार आई, शलवार से ख़त्म होके पजामे आ गए, वो टाइट फिटिंग ट्राउज़र्स और क्या-क्या, क्या-क्या मुसीबतें आ गईं। तो इनको छोड़ें नहीं, अपने बच्चों को फुल स्लीव ही पहनाएँ और कोशिश करें कि ये जो चीज़ जिस चीज़ को खोलने का हुक्म दिया है वो अपने शौहरों के आगे करेंगी इंशाल्लाह। वो उनके शौहर को जो पसंद होगा वो अगर पहनाएँगे अकेले में तो पहना सकते हैं। वो वहाँ पर सबकी अकल चलती है, वो करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी हमें खुद भी बिल्कुल पीछे रहना है। और माशाल्लाह इसमें भी इतनी खूबसूरती, अभी थोड़े दिन पहले एक बच्ची मेरे घर आ रही है, तो उसके ऊपर हमने ध्यान दिया, बिल्कुल फुल स्लीव और अच्छे बिल्कुल अच्छे कपड़े पहने होती है, तो हम ध्यान गया मेरा इस बात पे कि हाँ, इनके पेरेंट्स ने इस बात का ख़्याल रखा है कि बच्ची को ऐसे कपड़े पहनाने। तो हर जगह पे देखें आप, जहाँ भी हम जाएँगे उसमें ये ज़रूरतें पड़ेंगी। तो करीब नहीं आने दें, और अल्लाह करे कि हम पहले काफ़िर ना हों। तो ये फ़िलहाल यहाँ पे आयतों से मुराद तो यहाँ पर ऐसा है कि नहीं मानने वाली बात, और हमने जो अभी बात की डिस्कस वो किस पे थी कि हम लोग किस तरह से शैतानी चालों में आके अपनी मर्ज़ी के खिलाफ अव्वला काफ़िरिन बिह में आए जा रहे हैं, कि हम धीरे-धीरे, धीरे इस चीज़ को, और शैतान ने ये वादा किया था और वो कर रहा है, और हम लोग क्यों करने दे रहे हैं? क्या हम जानते नहीं कि शैतान हमारा दुश्मन है? क्या ये धीरे स्लो पे ये भी मालूम है, हदीसों में देखिए सब बताया, हम लोगों ने पढ़ा नहीं। बताया हुआ है ना कि वो उसने भी बता दिया, तभी तो वो क़यामत के दिन सीना ठोक के, यानी कि आवाज़ ऊँची करके आराम से बताएगा कि मेरी कोई गलती नहीं है, गलती तो तुम्हारी है, हमने तो सिर्फ़ एक सोच डाली थी, तुम्हारे हाथ-पैर थोड़ी बन गया था मैं। मैंने तो सिर्फ़ दिखाया था सजा बना के, बाकी अल्लाह ने भी तो कितनी चीज़ें दिखाई थी। ये तुमने चूज़ किया था कि तुम शैतानी रास्ते पर आओ, अल्लाह ने तो पूरा कुरान नाज़िल फरमाया था। तो तुम मुझे कैसे कह सकते हो? ये वहाँ पे खड़े होके लड़ेगा हम लोगों से। जब हम लोग वो पेश करेंगे, अल्लाह ना करे कि हम में से कोई हो, जब इंसान पेश करेगा कि यार आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो चाह रहा था, मुझे शैतान ने बहकाया, वो आप शैतान को सज़ा दीजिए, शैतान शैतान ना होता तो वो
تب وہ آرام سے آگے آ کے بات کرے گا، کہے گا اچھا یہ ہے معاملہ، اور یہ معاملہ بھی ہم لوگوں کو بتا دیا گیا قرآن کے ذریعے، تب بھی بیوقوف بن رہے ہیں۔ تو وجہیں کیا ہے؟ لا علمی، انشاءاللہ علم بڑھائیں، اور پھر اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ دھیان رکھیں کہ نہیں ایسا نہیں کرنا، ہماری لڑکی ہے ایسے ہی رکھیں۔ اور ہم لوگ کہتے ہیں دنیا میں پیچھے ہو جانے دے پیچھے، لوگ کہتے ہیں دنیا میں ہمارے بچوں کو بیوقوف بنا لینے دے، مومن کی صفات ہے کہ اس کو لوگ بیوقوف بنا لیتے ہیں، یعنی وہ سیدھا ہوتا ہے، کیونکہ ہم کو حکم دیا ہوا ہے کہ تم اپنے آپ ہی کسی کے اوپر برے خیال نہیں لاؤ جب تک تمہارے پاس کوئی ثبوت نہ ہو۔ تو ہمیں تو سامنے والے کے ساتھ اچھے ہی خیال رکھنے کا حکم ملا ہے کہ وہ چور ہی ہوگا، وہ آ کے ایسا ہی کہہ دے گی، وہ یہی کرے گی۔ آپ کو اگر کسی کی صفات معلوم ہے تو اس سے آپ تھوڑا دور رہیں، لیکن ہر وقت اس کے اوپر غلط، کیونکہ اللہ ہمارے گمان، آپ کا گمان ہوگا کہ میرے ساتھ اچھا کرے، ہو سکتا ہے اللہ ایسا کروا دے کہ آپ کے ساتھ اچھا ہی کرے، دوسروں کے ساتھ برا کرتی ہوگی، یہ بھی ہوتا ہے پاسبل۔ تو مومن تو بالکل اللہ پہ توکل رکھنے والا ہوتا ہے نا، تو آ، ایسا ہونا ہے۔ تو کچھ دنیا میں کمی بھی رہی جا رہی ہے، ہر چیزیں نہیں بھی پتہ چلی، ساری ٹیکنالوجی یوز کرنے نہیں بھی آ رہی، آپ کی بچی کو دین آ رہا ہے، بتائیے کامیاب ہے کہ نہیں ہے؟ وہ پیچھے پیچھے رہتے، حکم ہی یہی ہے نا، سفر بھی کرو تو محرم ساتھ میں ہو، تو یعنی آدمیوں کے ساتھ جانا ہے اسے، تو کیا ضرورت ہے کہ اسے یہ بھی چلانا آتا ہو، وہ بھی کرنا آتا ہو، اور وہ بینک میں بھی جا کے اس کو زبان لڑانی آتی ہے، اور یہ کوشش کریں لڑکوں کو، محرموں کو، اپنے مرد حضرات کو بھیجیں، پیچھے پیچھے رکھیں عورتوں کو، تو اچھا ہے، یہ کسی کے انڈر میں نہ، تبھی آپ دیکھیں یہ مصیبتیں طلاق کی آ رہی ہیں کہ اسے سب کرنا آتا ہے، اسے ضرورت ہی کیا ہے کہ اپنے شوہر کی ڈانٹیں سنیں اور اپنے شوہر کے لیے کھانے پکائے، اپنے شوہر کے لیے، اس کو معلوم ہے میں اپنی زندگی جی رہی تھی، میں اپنا جیوں گی، کیوں کر کے دوں؟ کیونکہ اتنا انڈیپینڈنٹ بنا دیا گیا ہے۔ تو ہر چیز میں بیلنس لانا ہے، یہ نہیں ہے کہ پیچھے رکھنا ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے اسکول ہی ایسے ہیں، جب سب کچھ سکھا رہے ہیں، ہماری سوسائٹی ایسا ہے، ہمارے باپ دادا کے بیچ میں جب وہ اٹھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ چچا یہ کہتے تھے، دادا یہ کہتے ہیں، نانی یہ کرتی تھی، معلوم ہی ہوتا ہے انہیں، تو اللہ کرے کہ اچھا سیکھیں۔ لیکن دین چھوڑ کے دنیا سیکھنا ضروری ہے تو کمپیوٹر بھی چلانا ضروری ہے، تو یہ ایسا نہیں کرائیں، آپ پہلے دین کے کلاسز کرائیں، بعد میں آپ کو ٹائم ملتا ہے آپ وہ بھی کریں، اور اس چیز سے پریشان نہیں ہو کہ بچہ میرا پیچھے رہ گیا، ٹھیک، اللہ کے یہاں وہ آگے نکل گیا تو کامیاب ہے انشاءاللہ، آپ کا بھی ہاتھ پکڑ کے جنت لے جانے والی بنے گی وہ، اللہ کرے کہ ایسی ہو ہماری اولاد، ہے نا۔ تو پھر ہمیں اس بات کا بھی بڑا غم ہوتا ہے، انگلش نہیں آتی بچے کو، اور رشتے بھی کچھ پھر کم ہو جاتے ہیں، تو اللہ توفیق دے کہ ہمارے گھروں میں عربی اور اردو کا رواج زیادہ ہو، پھر انگلش بھی بولتی ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن پہلی چیز ہو کہ عربی اور اردو آتی ہو، کیونکہ اردو میں بہت کتابیں آتی ہیں، اس لیے ہم اردو کا نام لیتے ہیں، اور اردو کافی ملتی بھی ہے، اگر آپ عربی سیکھیں گے اردو خود بخود آ جاتی ہے، ہم نے نہیں سیکھی اردو، ہمیں خود سے آگے عربی کی وجہ سے الحمدللہ، تو آپ عربی سیکھ لیں، وہ بھی کافی ہوگا۔ اوکے، ثمراً قلیل میں ہم لوگوں نے کیا دیکھا کہ ایسی چیزیں پھر تھیں کہ دنیا کی تھوڑے سے فائدے کے لیے مصیبت ان کو یہی آئی تھی نا، جو ابلیس کو آئی تھی، کہ میں بڑا ہوں، میں کیوں ان کے آگے جھک جاؤں، تو یہی مصیبت ان کو بھی آئی تھی کہ ہم لوگ تو اسکالرس اور لیڈر اور سبھی کچھ تھے، ہم سے لوگ پوچھا کرتے تھے، ہمارا ایک لیول تھا، اللہ نے ایک فرمایا تھا کہ تم کو فضیلت دی تھی سارے جہانوں پر، فضیلت والا ہمیں بنایا ہے اللہ نے، تو ہم اب قریش کے قبیلے سے آئے ہوئے نبی کے پیروی کرنے لگے، ان کے پیچھے چلنے لگے، تو ان کو بھی مصیبت یہ آئی تھی کہ دنیا کا اسٹیٹس جا رہا تھا ان کا، دنیا ان کو حقیر لگ رہی تھی، اور منصب، جاہ، یعنی کہ ان کی جو جگہیں تھی، مال، یہ ساری چیزوں کی وجہ سے بھی انسان جو ہے وہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کے اپنے دنیاوی فائدے کے حکم کے فائدے کے لیے اگر چلاتا ہے کوئی بھی چیز، اللہ نہ کرے کہ جس کی مثال ہم نے دیکھی تھی کہ ہم کیسے سود کا پیسہ بھی کسی عالم سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ ایسے ایسا پیسہ آ رہا ہے بینک میں، تو کیا ہم اس کو ایسے سے ایسا کر لیں، ہم ایسی جگہ لگا لیں، وہ جی کہ ہاں ہاں لگا لیں، عالم کو بھی معلوم ہے کہ اگر میں کہ نہیں یوز نہیں کر سکتے آپ، تو یہ کہیں اور چلی جائے گی، مجھ سے نہیں پوچھے گی، پھر مجھے عالم ہی نہیں سمجھے گی، تو کچھ نہ کچھ مسائل پھر ہم جو ہے وہ گھما پھرا کے، اللہ نے صاف بتا دیا ایسا نہیں ہونا ہے، پھر بھی ہم جاتے ہیں پوچھتے کہ کوئی پاسبلٹی ہے، کتنا نہیں ہونا ہے، کہاں تک نہیں ہونا ہے، دین سے داخل، دین سے خارج تو نہیں ہوئے جا رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو
5 منٹ کے بعد انشاءاللہ نماز کا ٹائم دیں گے، سب کی طرف اذانیں پوری ہو جائیں پھر۔ اور یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ ثمناً قلیلا، کہ وہ عالم لوگ کچھ، جیسے کہ ابھی ہم نے بات بتائی، کہ وہ ایسے فتوے بتا دیتے ہیں تاکہ لوگ انہی سے آئیں پوچھنے، اور اس کے بدلے میں پیسے بھی لیتے ہیں۔ اور یہ بھی بات ہم لوگوں نے دیکھی تھی کہ دین کے پڑھنے پڑھانے کے اندر یہ چیز نہیں آتی ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی ہم لوگوں کے پاس نا، کہ سب سے زیادہ حق چیز پر، جس پر اجرت لو، اللہ کی کتاب ہے، یعنی کہ اس کو پڑھانے کے لیے، آپ سکھانے کے لیے ہم جو ہے وہ فیس اور پیسہ جو بھی اجرت ہے وہ لے سکتے ہیں۔ آ، اس چیز کے اوپر مناہی آتی ہے کہ کوئی کہے کہ ہم تمہارے لیے یہ دم کے لیے اوپر بھی آپ لے سکتے ہیں، لیکن کوئی یہ کہے کہ ہم قرآن پڑھیں گے، اور جب ہی پڑھیں گے تو اس کے ہمیں پیسے لینا، یعنی کہ وہ قرآن پڑھ رہا ہو اور قرآن پڑھنے کے پیسے لے رہا ہو، تو یہ یہاں پہ پھر مناہی ہے۔ اور اس کے اندر جو کچھ پوائنٹ نکلے ثمن قلیل میں، کیا کہ دنیا کے تھوڑے فائدے کے لیے ہمیں اللہ کے کام کو نہیں چھوڑ دینا چاہیے، یعنی کہ تھوڑے سے کوئی بھی ہو، جیسے کہ آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ مصیبت اس میں بھی آتی ہے، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنے بابا اجداد والے، کچھ ہمارے دادا تو عالم تھے، یا وہ پورے محلے میں قرآن پڑھاتے تھے، یا مؤذن تھے، کچھ بھی تھے، اور وہ دیندار سمجھے جاتے تھے، لیکن ان کو بیچارے کو جتنی معلومات تھی وہ اتنی بتایا کرتے تھے۔ اب آپ آگے نکل گئی ہیں، آپ نے دین سیکھا ہے، پڑھا ہے، انہوں نے تو جتنا سنا سنایا تھا وہ دیندار ہو گئے تھے اور اتنا ہی بتانے لگے تھے۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ نہیں، دادا جو اس طرح سے کر رہے تھے یہ چیز حدیث میں نہیں ہے، یہ ان کو پتہ ہی نہیں چلی تھی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا، ان کو معاف کرے گا، کیونکہ یہ چیز ان کو پتہ ہی نہیں چل پائی تھی، آپ کو پتہ چل گئی۔ اب مصیبت آتی ہے کہ ہم کیسے کہیں کہ ہمارے دادا نے غلط بتایا تھا، تو اس میں بھی کہ ہم کو لوگ غلط کہنے لگیں گے، لوگ وہ نہیں ظاہر کرتے، تو یہاں پر بھی پھر ثمن قلیل آ جائے گا۔ یا آپ اللہ نہ کرے کوئی ایسے عالم ہو جو اس طرح کے اللہ کے حرام کری ہوئی چیز کو حلال بتا دیتے ہیں، حلال کی حرام بتا دیتے ہیں، کہ ہم سے لوگ دور ہو جائیں گے، ان کو اپنا ایک عالم والا اسٹیٹس چاہیے ہوتا ہے۔ اور پھر اس میں ہم لوگوں نے پڑھی تھی صحابہ کے حذیفہ جو تھے ان کے بارے میں آیا تھا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی ہم سبھی کو معلوم ہے، پھر وہی جن کو رومیوں نے قید کر لیا تھا نا، کیا نام تھا ان کا، حضرت حذافہ بن سہمی، ان کو جب بھیجا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو وہاں پہ پھر کیا 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 ان کے ساتھ کیا گیا، اور یہ والے ان کا نام ہمیں نہیں یاد آ رہا، جن کی ماں نے کہا تھا کہ تم دین چھوڑ دو، کس نے لکھا تھا یاد ہے؟ صحابہ کا نام لکھا ہو، چلیں خیر، یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی سی لکھ لیا کریے، تاکہ آپ آگے بریکٹ میں قصہ ان کا ڈال دیں، آپ کو کلک کر جائے گا، یاد ہو جائے گا۔ ان کے بارے میں ہم نے کیا بتایا تھا، انشاءاللہ ہم نام آپ کو دیکھ کے پھر بتاتے، کہ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ان کی ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، کہ پتہ چلا کہ بیٹا مسلمان ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا میں آج سے کھاؤ پیوں گی نہیں جب تک تم دین نہیں چھوڑو گے، تو انہوں نے 3 دن تک نہیں کھایا پیا، پھر وہ گئے، انہوں نے بڑی پیار سے عزت سے بتایا کہ نہیں اماں جان آپ سنیں، یہ وہ دین ہے کہ اگر آپ کی 100 جانیں بھی بھوک پیاس سے نکل جاتی، تب بھی میں ایک لمحے کے لیے یہ دین نہیں چھوڑوں گا۔ ان کو پتہ چل گیا بیٹا چھوڑنے والا نہیں ہے، تو وہ کھانے پینے لگ گئی۔ اور پھر ایک وقت تو ہمارے پاس بھی یہ مصیبتیں آتی ہیں نا، کہ ہم ہمارے بچوں کو تکلیف ہوگی، اگر ہم اتنے اسٹرک ہو جائیں گے تو بچوں کا گھومنا پھرنا بند ہو جائے گا، بچے وہاں انجوائے کرتے ہیں، بچے مانیں گے نہیں، تو چلو تھوڑا سا تو چھوٹ دے کے رکھتے ہیں، اچھا چلو ان کے سامنے تو آ ہی جائیں گے، یہاں پہ بے پردی ابھی وہاں بھی نہیں جائے گی بچی، تو پھر جتنا اللہ نے بتا دیا اتنا ہی دائرہ انف ہے اس کے لیے۔ اگر ہم اور بڑھا کے چاہ رہے ہوں گے نا کہ واٹر پارک بھی نہیں جائے گی، اور یہاں بھی نہیں جائے گی، اور جم بھی نہیں جا سکتی، کیا کیا جگہیں سوچی ہوئی، تو پھر وہاں اگر ہم چھوڑ کے بھیجیں گے نا، پھر ہم انسان پریشان ہو گئے، ہمارے بچے کہنا نہیں سن رہے ہیں، وہ تو نمازیں بھی نہیں چھوڑ دی ہیں اس نے، تو وہ تو ایسی ہو گئی ہے، وہ ویسا ہو گیا ہے، وغیرہ وغیرہ، ہم ہی نے ان کو آگے بڑھایا ہے۔ تو آپ اللہ کی حدوں میں رکھیں، جو چیز چھوٹی جا رہی ہے آپ اس کو بتائیے کہ تمہیں یہ چاہیے یا اس سے اچھا چاہیے،
تو بچہ تو کہے گا نہیں اس سے اچھا چاہیے مجھے، کہ وہ تو جنت ہے، جنت تھوڑے دن ابھی ویٹ کر کے سب جنت جا رہے ہیں، دیکھو ہمارے دادا دادی چلے گئے ہیں، سب جا رہے ہیں نا جنت، تو کچھ دن ویٹ کریں گے ہمیں جنت میں اس سے اچھا ملے گا، تو تھوڑے دن اگر ویٹ نہیں کرا تو پھر یہیں پر اگر لے لیا، اللہ نے جو منع کیا وہ یہیں لے رہے ہیں، تو پھر تو کبھی بھی نہیں ملے گا۔ تو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہوتا ہے کہ بچے بھی مان جاتے ہیں، اور یہ شروع سے ہی کل بھی اس بات کا ذکر ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے اس بات سے کہ بندے نے امیدیں لگائی اور میں نہ دوں۔ تو آپ خوب امیدیں لگائیں اللہ سے کہ نہیں اللہ میں یہ بھی نہیں کھا رہی کیونکہ آپ نے منع کیا ہے، میں جنت میں سے بہتر کھاؤں گی۔ آپ ڈیل بنا کے رکھیں تو اللہ اس ڈیل کے خلاف یہی آئے گا۔ ابھی پچھلی آیتوں میں بھی پڑھا نا، جو حدیث بھی آئے تھے حفظ اللہ یا فضل، کہ تم اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تو اللہ تعالیٰ تو کمپلسری اپنی جو ہے وہ پوری کر کے رہیں گے۔ صحابہ کہ آپ پھر ہمارا کیسا اتنا ذرا سا ایمان ہو کے اور ہم چاہتے کیا ہیں کہ جہاں جس جنت میں یہ صحابہ اتنی محنت کر کے گئے ہیں ہم بھی انہی جنتوں میں ایسے ہی پہنچ جائیں، کیسے کیسے پاسبل ہے؟ محنتیں تو کرنی پڑیں گی نا۔ چلے ہم صحابہ جتنے تو ہماری آزمائشیں بھی نہیں آ رہی، اللہ کو معلوم ہے کہ ان کا ایمان اتنا بڑا تھا، ان کی ماں بچے سب سامنے تڑپتے دیکھتے تھے لیکن ان کا ایمان ہلتا نہیں تھا۔ آج ہم تھوڑی سی مصیبت آ جائے اور کوئی کہے یہ تعویذ باندھ لو، ہم فٹ سے تیار ہو جائیں گے، ہاں ہاں یہ مصیبت ختم کرو، میرے بچے کو ہم اس تکلیف میں نہیں دے سکتے، لاؤ تعویذ ہی دے دو، نعوذ باللہ، چاہے دین جا رہا ہو۔ تو اللہ ہم سب کی جو ہے وہ اس میں مدد فرمائے کہ ہم اپنے پیاروں کے لیے بہت جلدی پگھل جاتے ہیں، کیوں؟ ایمان کی کمی کی وجہ سے۔ تو یہاں اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ان کی ماں کا واقعہ تھا، پھر ان کی خود اپنی جان کا واقعہ تھا کہ کس کس طرح سے اس نے جو ہے وہ بھوکا رکھ کے پھر سور کا گوشت کھلانے کی کوشش کی، شراب پلانے، وہ بھی انہیں نہیں کھایا، تو ان کے ایمان کی خوبصورتی دیکھ کے اس نے کہا کہ یہ پکا ہلنے والا نہیں ہے، ساری ترتیبیں کر کے دیکھ لی، تو اب بس اس نے کہا ایک ماتھے پہ بوسا دو اور جاؤ۔ وہ تب بھی شرط لگائی انہوں نے کہ میں اکیلے نہیں جاؤں گا، میرے سارے مسلمان قیدیوں کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کرا، انہوں نے اپنی مجلس میں کہا کہ سب لوگ اٹھ کے ان کو بوسا دینا۔ تو یہ واقعی سننا بھی ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہماری ایمان جو ہے وہ تازہ ہو۔ ریپیٹ بھی بہت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جلدی سے عمل میں لے کے آ جائے تاکہ ہم پھر یہ جو ریپیٹ کرتے ہیں یہ سلسلہ تھوڑا کم ہو سکے تاکہ ہم جلدی آگے بڑھیں۔ خیر آپ میں سے کوئی بھی جلد باز نہیں ہے جو جلدی والا نام آتا ہے میرے ہی اوپر آتا ہے، ہم ہی لے رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ لوگ فیسیں دے کے پڑھ رہے ہیں، اور ایک کام جو ہے اپنے ٹائم پہ ختم ہو جائے تو اچھا ہے، پتہ نہیں کب کون کس وقت مصروف ہو جائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور فتقون اور فرحبون میں ہم نے جو تھوڑا بہت بتایا تھا اس کو آپ یہاں پر جو ہے وہ رہنے دیں۔ اور فرحبون میں جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا وہ خوف تھا، اور تقوی کے اندر ہم لوگوں نے 2 پارٹ پڑھے تھے کہ تقوی ایسا ڈر ہوتا ہے جو ہمیں برائی سے روک لے اور اچھائی کی طرف لے جائے۔ یہ 2 لائنیں آپ لوگ لکھتے تھے یہاں پہ تو رنف ہوگا انشاءاللہ۔ یہ والے سارے پوائنٹ ہم لوگوں نے پڑھے تھے، اور اس کے علاوہ بھی جو اپنے لحاظ سے بھی ہم لوگوں نے نکالے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے، ہمیں ایسا کرنا ہے، وہ بھی آپ ان پوائنٹس میں کر سکتی ہیں، اور اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ان کے اوپر پھر چیک لگانا ہوتا ہے کہ ہم عمل کر رہے ہیں کہ نہیں۔ چلیں آپ لوگ میں سے اب پھر نماز پڑھ کے آئیے، 10 منٹ ہو گئے، اور اس کے بعد ہم لوگ ورڈ بائی ورڈ لیں گے آگے کا، تو اپنی اپنی بک کے ساتھ ریڈی رہیے گا، اور 42 سے ورڈ بائی ورڈ نہیں کرا تو یہاں سے پہلے ورڈ بائی ورڈ لیں گے۔ چل نماز کے بعد ملتے ہیں انشاءاللہ 10 منٹ بعد۔ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں آپ لوگوں کو ورڈ بائی ورڈ لکھنا ہے۔ امید ہے کہ 8 منٹ میں آپ لوگوں کی نماز ہو جاتی ہوگی، جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ آپ لوگ وضو کر کے اور پورے ریڈی رہیں اور فرض پڑھ کے بس آ جائیں، تو سب چیز ریڈی رکھا کریں اور نماز پڑھ کے فوراً کلاس میں آ جائے کریں۔ اوکے، آپ کو ہم نے ورڈ ٹو ورڈ ہو چکا ہے 42 42 کب تک۔ ہوئی تھی؟ جی 42 ہو چکا۔ اوکے، چلیں پھر بھی ہم ابھی اس کے وہ نہیں کرا تو یہیں سے ریپیٹ لیتے ہوئے چلتے ہیں۔ ولا اور نہ تلبسو، لبسا لباس پہننا اوڑھنا،
ڈھانک لینا، یہ ساری میننگ میں آتا ہے، لیکن لباس سے کپڑے کی میننگ میں بھی آ رہا ہوتا ہے، اور پہننا کی میننگ میں بھی آتا ہے، کیونکہ ڈھانک دینا ہوتا ہے، یعنی چھپا لیتا ہے وہ ہمارے کپڑا جو ہے بدن کو. تو اور یہاں پہ مکس کی میننگ میں آیا ہے، اوڑھنا اور ملانا کی میننگ میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، تو تم نہ ملاؤ، ولا تلبس الحق، حق کو بالباطل، باطل مانے جھوٹ ہوتا ہے، سچ کو جھوٹ سے، حق مانے سچ اور باطل مانے جھوٹ. ولا تکونو، نہیں وتکتمو، اور کتما ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ گھٹن والی چھپی ہوئی اور بند بند جگہ، بند چیز کو اس لیے کہتے ہیں. تو کتما اس کو بھی کہتے ہیں، جیسے کہ ہم نے بتایا تھا کہ ہم نے یہ کہتے سنا تھا اپنے مدرسے میں لوگوں کو. تو ہمیں کلک ہوا کہ یہاں پر میننگ جو ہے تکتمون میں بھی اسی طرح کا آ رہا ہے کہ کوئی چیز بند بند سی ہو، چھپی ہوئی ہو. تکتم الحق، اور تم نہ حق کو، سچ کو چھپاؤ. وانتم، اور تم سب، تعلمون، ہو تم جانتے، تو تم جانتے ہو. ہمارے پاس ایسے کی اذانیں ہو رہی ہیں، تو 2 منٹ کا بریک لیتے ہیں. نیکسٹ ٹائم آپ لوگوں کو انشاءاللہ یہاں عصر کی اذان جب ہوگی تب آپ لوگوں کو مغرب کے لیے ٹائم دے دیں گے، تاکہ 2 بار بریک نہ کرنا پڑے نا، آسانی رہے گی. پھر تھوڑا زیادہ اگر آگے بڑھ جائے گی اذان ہماری، ابھی تو 3:20 پہ ہو رہی ہے، دیکھیں گے. فی الحال نیکسٹ ٹائم سے کوشش کریں گے کہ اذان ہو تب آپ لوگوں کو بریک دیں، تاکہ ہمارا بھی بریک ہو، آپ کا بھی بریک ہو. اوکے، ہم لوگ تھے اس کا ولا تلبس الحق بالباطل، اور تم حق کو، سچ کو جھوٹ سے نہ ملاؤ. اور وتکتم الحق وانتم تعلمون، اور حق کو نہ چھپاؤ اور تم جانتے بھی ہو. ٹھیک ہے، تو اس کو اس طرح سے بھی دیکھیں، جملہ لکھا ہوا ہے کہ جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ، سچ کو. انتم تعلمون سیپریٹ کرنے کے بجائے، لیکن ہم لوگ سیپریٹ کریں گے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ ہمیں جو سمجھ میں وتکتم الحق، اور تم حق کو چھپاتے ہو اور جبکہ تم جانتے بھی ہو. تو اس کو اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ اور سچ بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ. اردو والے میں دیکھیں ایسے لکھا ہوا ہے نا. رومن میں کیا لکھا ہوا ہمارے پاس؟ صاف طور سے موجود بیان کی سچائی کو مت چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تورات میں ان کی صفات کے بارے میں صاف طور سے موجود بیان کو نہ چھپاؤ، اور حالانکہ تم جانتے بھی ہو. تو فی الحال صرف عربی کا جو ہم لوگ دیکھ رہے تھے، اس میں کیا لکھیں گے آپ؟ اور حق کو، نہ حق کو چھپاؤ جبکہ تم جانتے بھی ہو. چلیے، یہ جو ولا تلبسوا الحق ہے، اسی کا لا جو ہے وہ تکتم الحق میں بھی آ جائے گا. ٹھیک، نہ تم اس کو ملاؤ اور نہ چھپاؤ، یہ دونوں باتیں ایک ساتھ ہیں. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتم الحق، اور نہ تم حق کو جھوٹ کے ساتھ ملاؤ اور نہ اسے چھپاؤ، یعنی نہ حق کو چھپاؤ حالانکہ تم جانتے بھی ہو. حالانکہ تم جانتے بھی ہو کیوں ہے؟ کیونکہ اہل کتاب جو تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم بھی تھا نا. اور ہمارے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے کہ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن سچ ہے، حق ہے، پھر بھی ہم اسے نہیں پڑھ رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ یہ سچ ہے، حق ہے نا. اوکے، تو وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو. قاف واو میم ہی قائم کے لیے آ رہا ہوتا ہے،
تو قائم کرو الصلاح نماز، وآتو اور عطا کرو، تو ادا کرو بھی لکھا ہوتا ہے، آتو عطا کریں گے تو آپ آتو کو یاد رہے گا کیونکہ سیم سیم ہے. اور حمزہ تا یا اس کا روٹ لیٹر ہے، یاد کرنے والا ہے یہ، قائم کرنے کا بھی یاد کرنے والا ہے. الزکاہ، زا کاف واو، واو آ رہا ہے اس میں بھی. تو اور دو، یا عطا کرو یا ادا کرو. الزکاہ زکوٰۃ. ورکعو و اور ارکعو جو ہے وہ آرڈر میں آیا ہوا ہے اور سب کے لیے بات ہوئی ہوئی ہے کہ اور سب رکع رکوع سے مراد ہے. رکوع ایک خاص پوزیشن ہے کہ جھک جانا. ہم سبھی کو ورکعو اور رکوع کرو مع ساتھ الراکعین رکوع کرنے والوں کے. تو یہاں جماعت سے بھی ریلیٹڈ ہے اور گروپ سے بھی ریلیٹڈ ہے کہ مطلب ان کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ ہی رہا جائے، یا جماعت سے نماز کا بھی ذکر ہے، انشاءاللہ اس تفصیل میں دیکھیں گے. تو کیا کیا حکم ملے؟ کہ پہلا حکم جو ملا 42 میں کہ حق کو جھوٹ سے نہیں ملاؤ اور نہ ہی حق کو چھپاؤ. یہاں پر اور ہے کہ اب کرنے کے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یہ ہے، اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور اللہ کے آگے بریکٹ میں لکھا ہوا اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو. رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو. یہ آپ کر لیں تو بالکل کلیئر ہے، یہ صحیح بھی آپ کا ترجمہ رہے گا. تو وہ تفسیر میں پھر ڈیٹیل آئے گی کہ کیا ہے. 44 اتأمرون، حمزہ جو ہے یہاں پہ پہلی وہ کوشچن کے لیے ہے، جس کے بارے میں حل یا حمزہ استفہامیہ بھی کہتے ہیں. اسے استفہام کوشچن انٹروگیٹو کو کہا جاتا ہے استفہام. تو حمزہ استفہامیہ کئی بار قرآن میں آئی ہے، جس کی میننگ ایسا والا کوشچن بنا کے دیتی ہے جو دس از اے پین، اور اس کا کوشچن بن جائے گا از دس اے پین، جس کا آنسر حمزہ استفہامیہ یا حل سے جو کوشچن شروع ہوتے ہیں اس کا آنسر یس یا نو میں آتا ہے. بس ڈیٹیلنگ والا نہیں ہوتا ہے کہ آپ سے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ سے پوچھیں کہ یہ کیا ہے تو آپ بتائیں گی کہ یہ پین ہے، یعنی یس یا نو میں آپ نہیں بتا سکتی. لیکن آپ سے اگر یہ پوچھا جائے کہ کیا یہ پین ہے تو آپ کا آنسر ہوگا یس، اگر پین ہوگا وہ، اور اگر پین نہیں ہوگا تو ہوگا نہیں. تو ایسے کوشچن کو بنانے کے لیے آگے حل یا پھر سیم چیز ہے، حل اور حمزہ استفہامیہ سیم چیز ہے. اگر حل اتأمرون آتا تب بھی سیم میننگ ہوتی، اور اتأمرون آتا تب بھی سیم بن رہا ہوتا ہے کہ کیا تم کو ایسا، کیا یہ ایسا ہے، اس کا ہوتا ہے ہاں یا نہیں. ٹھیک، تو یہ آپ کی حمزہ استفہامیہ کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیلنگ ہو گئی، کہیں پہ لکھ لیں. اور حل اور حمزہ استفہامیہ سیم چیز ہوتی ہے، تو یہ حمزہ یہاں پہ سیپریٹ ورڈ ہے. تو یہ لیٹر میں آتا ہے تأمرون میں، پھر تأمرون آپ کا ورڈ ہے آگے. تو تا ہے آگے لگا ہوا تم کے لیے آیا ہے، آپ کو معلوم ہے. یا ہوتا ہے تو وہ تھرڈ پرسن کے لیے ہوتا ہے، اور واو نون جمع کے لیے آیا ہے تو روٹ لیٹر اس کے کلیئر نظر آ رہے ہیں، حمزہ میم را. امر، امر ہمارے آپ پڑھ چکی ہیں. بات کو بھی کہتے ہیں، حکم کو بھی کہتے ہیں. ویسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی امر بھیجے ہیں ہم لوگوں کو، سارے کے سارے ہمارے لیے حکم ہوتے ہیں. تو کبھی عمر بھی حکم بھی آپ دیکھیں گی میننگ، کبھی امر مانے کام بھی میننگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو جو کرنے کا حکم ہوتا ہے وہ کام ہوتا ہے ہمارا، اس لیے کام بھی لکھا ہوتا ہے کبھی کبھی ہمارے جملے کے لحاظ سے. لیکن اگر امر مانے آپ حکم کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ کام آئے گا. اور فعل جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، فعل ماضی مستقبل، اس میں فعل امر بھی ہوتا ہے. امر، سوری عین نہیں، امر، فعل امر بھی ہوتا ہے. اس میں وہی آتا ہے آرڈر فارم والے جتنے ہوتے ہیں. جیسے ابھی تھا نا
ارکعو ابھی ہم نے کہا تھا کہ آرڈر والا ہے، تو وہ ایکچولی فعل امر ہے، یعنی اس میں آپ کو امر دیا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسا کرو. تو کمانڈ والے جو رہتے ہیں نا، جیسے گو، سٹ، اپنے پاس بھی ہوتے ہیں نا، تو اٹھو، بیٹھو، کھاؤ، جب ہم دوسرے سے کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ کمانڈ والا ہو جاتا ہے، تو وہ والا ایک آپ کا فعل بھی ہوتا ہے عربی میں. تو امارا میننگ ہے حکم. اتأمرون، کیا تم سب کو حکم دیا گیا تھا یا نہیں، کیا تم سب حکم دیتے ہو یہاں پہ. ہاں، تو امر مانے حکم، اور کیا تم حکم دیتے ہو. الناس، لوگوں کو، لوگوں. بالبری، بی مانے ود ہوتا ہے، تو یہاں پہ ہمارے ساتھ کے بجائے کا آ رہا ہے. بیر مانے نیکی ہوتا ہے. ابرار، بریرہ، یہ سارے جو نام ہوتے ہیں اس میں با رو ہی آ رہا ہوتا ہے، جس کی میننگ ہوتی ہے بر، اور نیکی، تقوی والا، یہ سب اس کی میننگ میں آ رہا ہوتا ہے. تو بر مانے نیکی. کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا. وتنسونا، اس میں جو روٹ ورڈ ہے واو نون جمع کے لیے ہے، اور آپ کا تا تم کے لیے آیا ہے. نون سین واو دکھ رہا ہے، نون سین کے بعد نہیں کچھ دکھ رہا ہے، یا جو ہے غائب ہی ہے. تو آپ نے سنا ہو نسیان، اردو میں نسیان، نسی، اور ان سب کی میننگ جو آ رہی ہوتی ہے بھولنے کی آ رہی ہوتی ہے. آگے نسینا، ان نسینا او اخطانا، اپنے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں جو ہم لوگ رات میں پڑھتے ہیں، اس میں نسینا اخطانا لکھا ہے کہ اگر ہم کچھ بھول جائیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے تو ہمیں معاف فرمائیے گا اللہ تعالیٰ. اس میں بھی نسی آ رہا ہے نا، نسینا، اب تو واو یا کے ساتھ ہی آ رہا ہے، روٹ لیٹر کلیئر ہے وہاں. تو تنسونا، تم بھول جاتے ہو، سب بھی آ گیا کیونکہ وانون ہے، اور تم سب بھول جاتے ہو. کیا تم سب حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور تم بھول جاتے ہو انفسکم. نفس سے بنا ہوا ورڈ ہے، نفس کی جمع انفس، اور کم اپنی جانوں کو، اپنی نفسوں کو. یہاں پہ ایکچولی کم تمہاری جانوں کو لکھا ہوا ہے، لیکن ہم اردو میں تم بھول جاتے ہو تمہاری جانوں کو نہیں کہتے، تم بھول جاتے ہو اپنی جانوں کو کہتے ہیں نا. اگر کوئی ٹرانسلیشن میں کہے کہ انفسکم تمہاری جانوں کو، تو اس سے مقصد ہوگا کہ تم اپنی جانوں کو، یعنی کہ جب سامنے سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ تم اپنے لیے یہ بھول جاتے ہو، تو ایسا بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ تم تمہارے لیے ایسا کرنا بھول جاتے ہو. تمہارے اپنی دونوں ہماری لینگویج میں چلتا ہے، لیکن لکھا کیا ہے یہاں، کم لکھا ہوا ہے، تم. تو تم تمہاری جانوں کو بھول جاتے ہو، یہ لکھا ہوا ہے. تو انشاءاللہ جو لکھا ہے اگر آپ وہی کہیں تب بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں. اور اگر کوئی کہے کہ اپنی، تو کم کی سیپریٹ میننگ پوچھی جائے تو آپ کہے گا تم سب. تو یہاں پہ مراد بولنے والا اس طرح سے کہہ رہا ہے کہ تم تمہاری جان کو بھول جاتے ہو، یا تم اپنی جان کو بھول جاتے ہو. دونوں بھی ہمارے جملے میں صحیح ہوتا ہے اردو میں بھی، لیکن کہتے زیادہ تر ہم لوگ کیا ہیں، اپنی جانوں کو. نفس مانے جان ہوتا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اپنے نفس کو بھول جاتے ہو، یعنی اپنے آپ کو. تو کیا تم ایسا کرتے ہو کہ نیکی کرنے کا حکم دوسروں کو دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وَأَنْتُمْ، اور ہو تم، یا حالانکہ ہو تم، تتلون الکتاب. تتلون تلاوت سے ورڈ بنا ہوا ہے، اور اس میں واو نون جمع کے لیے ہے، جبکہ واو اس کے روٹ لیٹر میں بھی آتا ہے. تو تا لام واو، تا جو پہلا ہے وہ تم ہے. تتلون الکتاب، اور تم تلاوت کرتے ہو الکتاب، کتاب کی. یعنی کہ ہمیں معلوم ہے، انہی کو کہا جا رہا ہے لیکن اپنے لیے بھی، ہم سارے انسانوں کے لیے عام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہ سب کرنے کہا گیا تھا، اور آج وہ ایسے ہی ہو گئے ہیں کہ وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے، یا کچھ کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں. تو وہ اس سے ایک یہ بھی حکم لیتے ہیں کہ کرنے سے پہلے، آپ کو دوسروں کو بتانے سے پہلے اپنے اوپر بھی اس کا کرنے کا حکم آتا ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے. تو انشاءاللہ اگر کوئی یہ کہے کہ کیا ہمیں کچھ بتانا ہی نہیں چاہیے، کہ اگر ہم ابھی تک اس چیز کے پر عمل نہیں کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کام آپ کے اوپر پڑے ہی نہ ہو، لیکن آپ اس کا ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کبھی یہ کام، کہ کوئی کیسا بھی کام ہو
کہ اللہ کا حکم ہے، مجھے یہ جب ضرورت پڑے گی تو میں ایسے ہی کروں گی۔ تو کبھی ایسی حالت بھی ہوتی ہے کہ اس کنڈیشن میں آپ سے وہ کام نہیں ہو پا رہا، لیکن پھر آپ دوسرے کو نہ بتائیں، نہیں، آپ بتا سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ مطلب ہے کہ خود چھوڑتے جائیں، خود بڑے اچھے لیکچر دینے والے ہوں اور ہماری نمازیں کمزور ہوں اور ہم ہی ٹی وی چلانے والے اور ٹائم خراب کرنے والے ہوں، بتانے کے لیے تو نمبر ون ہوں ہم۔ تو یہ حق زیادہ بنتا ہے کہ کبھی بھول چوک سے ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ اپنا ایک روٹین نہیں بنانا چاہیے کہ ہم بھی سیریل دیکھنے والے ہوں اور ہم بھی یہ کرنے والے ہوں، ہم بھی وہ ہو جائیں۔ کچھ کبھی ہو جاتا ہے تو وہ بھی بھولے سے ہو، معافی آپ مانگیں اور اپنا ایک روٹین نہیں بنائیں ایسا۔ تو نیکی بتانے سے یہی پیرنٹنگ میں بھی دیکھا آتا ہے نا کہ آپ کو بچوں کو بھی کچھ کہنا بتانا ہے، تو خود تو آپ رات دن موبائل چلاتے ہیں اور اپنے بچوں سے کہیں موبائل کم دیکھو۔ خود تو ہم فجر میں سو رہے ہوتے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے 5 وقت کے نمازی ہوں، تو وہی والا پارٹ اس کے اندر ہے۔ کے ساتھ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ اسی ڈیٹیل میں اور دیکھیں گے کہ تو کیا ہمیں کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے اگر ہم خود نہ کر رہے ہوں، تو اس کی کتنی لمٹ ہے انشاءاللہ، ٹھیک؟ حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون، حمزہ پھر سے وہی ہے، کوشچن والی فا بھی الگ ہے، 3 اس میں الگ الگ ورڈ آئیں گے۔ کیا تو نہیں، تو ہم لوگ اس کو تو کیا نہیں کہتے ہیں، لیکن عربی میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ کیا تو نہیں، ایسا لکھا ہوتا ہے، لیکن اردو میں ہم لوگ اسے کہتے ہیں تو کیا نہیں، اس طرح کیا ہوتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں کیوں نہیں آ رہا، کیوں ہو گیا لا کا تعقلون، تو وہ آپ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ لا کو حمزہ کو کیا ہی کہیں گے تب بھی چلیں گے، تو ہمارا جملہ کیا بنے گا؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، یہ آپ بن جائے گا۔ اور یہاں پہ انہوں نے جو کیوں کر دیا ہے حمزہ کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم کیوں نہیں عقل سے کام لیتے۔ ایکچولی اللہ کا مراد یہی ہے کہ عقل سے کام لو، یہ کہنا چاہ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ تم خود کتاب پڑھتے ہو اور خود تمہیں جب معلوم ہے اور تم خود اللہ کا ڈر نہیں رکھ رہے ہو اور دوسروں کو بتاتے پھر رہے ہو، تو ایسا کیوں کر رہے ہو جبکہ اپنی جان کے اوپر پہلے تمہارا فرض ہوتا ہے کہ تمہیں اپنی جان جہنم سے بچانی، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اس طرح والا سوال ہے یہ۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، یہ بھی آپ لکھ سکتی ہیں، ٹھیک؟ تعقلون، عین قاف لام اس میں دکھ رہا ہے اور آگے تا لگا ہوا ہے۔ اتنی دیر میں جتنا بھی یہ والا آپ کا گرامر کا پارٹ ہے، الحمدللہ اللہ سے امید ہے، دعا ہے کہ آپ لوگ اسے پہچان رہے ہوں گے کہ تا آ رہا ہے تو ہم لوگ بار بار تم کرتے جا رہے ہیں ٹرانسلیشن میں۔ یا آئے گا تو ہم وہ کریں گے، واو نون سے جمع بناتے جا رہے ہیں، روٹ لیٹر اس میں دکھ رہا ہے، اس کی ورڈ کی میننگ نکالتے جا رہے ہیں، الحمدللہ۔ تتلو میں تلاوت آپ کو اردو کی ورڈ معلوم ہے، پہچانتی ہیں آپ، رٹنے کی ضرورت نہیں۔ تعقلون میں عقل آپ کو معلوم ہے، آپ کو رٹنے کی ضرورت۔ انفسکم میں نفس، میں نے اپنی نفسوں کو بھی، یہ بھی اردو میں آپ نے، اسی لیے آپ دیکھیں اردو عربی بہت ایک دوسرے کو، نسیان ورڈ بھی اردو میں ہم لوگ کہتے ہیں۔ نہیں، وہ تو سجدہ سہو ہوتا ہے بھول کی وجہ، اس میں بھی ورڈ نسیان، اگر آپ نے وہ پڑھا ہو، فقہ پڑھی ہو تھوڑی بہت، تو اس میں بھی یہ ورڈ آتے ہیں۔ بیر بھی اردو کا ورڈ ہے، اگر اردو کسی کی اسٹرانگ ہے تو امر بھی اردو میں حکم ہی کہا جاتا ہے۔ تو 2 لینگویج اسٹرانگ کیجیے، سیکھیے، الگ سے کلاسز لگوا لیے، پوچھیے کوئی اردو پڑھا رہا ہے، اکیڈمی میں پڑھانے والی ٹیچرز موجود ہیں الحمدللہ، صرف ان سے ریڈنگ رائٹنگ نہیں سیکھے، ریڈنگ سیکھیے، مشکل الفاظ جہاں پہ ہیں ووکیبلری جمع کیجیے اور ان کو آپ ریڈنگ کر کر کے سنائیے، کچھ ہی دن میں آپ دیکھیں کہ الحمدللہ پکی ہو جائیں گے۔ اور عربی میں تو آپ یاد ہی کر رہی ہیں تو یاد ہوتا جائے گا انشاءاللہ۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب اللہ بھی پڑھتے ہو، یعنی کہ حالانکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو کہیں گے تب بھی آپ کا چلے گا۔ افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں یا کیا تم عقل نہیں رکھتے، جو بھی آپ کرنا چاہیں صحیح ہوگا۔ جملہ لکھا، کوئی ریپیٹ کیجئے کیا جملہ لکھا۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کرنے کا کہتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟
حالانکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ چلیں جس نے لکھ لیا ہو ریپیٹ کیجیے. کوئی پڑھیں گی؟ میم چلو بولا ہے آپ نے کیا تم نیکی کرنے کا سب سے کہتے ہو اور خود جو ہے بھول جاتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ صحیح ہے. کیا کیا آپ نے بولا؟ حالانکہ تم کتاب پڑھنے والے ہو. حالانکہ اب انتم کتاب، تتلون الکتاب آپ کا مس ہے. اچھا میم ٹھیک ہے. میں بتاؤں میم؟ جی بولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا اور اپنی نفس کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ بارک اللہ فیک، بالکل پرفیکٹ لکھا ہوا ہے الحمد للہ. جملے سے ورڈ سے ورڈ ملا کے آپ سنتی جائیں تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا انشاءاللہ. چلے بارک اللہ فیک کی. اوکے اب ہم لوگ لے رہے ہیں 45. وَاسْتَعِینُوا واو اور استعانت آپ کو پتہ ہے. ہاں، عین واو اور نون اس کا روٹ لیٹر ہے. عون، عون معنی ہوتا ہے مدد طلب کرنا. ٹھیک، تو استعاذہ، استعانہ یہ جو آپ نے سنا ہوا نا، تو استعاذہ معنی بھی پناہ طلب کرنا اور استعانہ معنی ہوتا ہے مدد طلب کرنا. تو اس میں طلب کہاں سے آیا؟ سین تا جو آگے ایڈ ہے، الف سین تا، یعنی حمزہ سین تا ہے، حمزۃ الوصل. اور عین یا نون دکھ رہا ہے وہ ایکچولی روٹ اس کی کیا ہے؟ عون. عون معنی آپ لکھیں، عون کو الگ سے لکھیں اور مدد طلب کرنا لکھیں. وَاسْتَعِینُوا اور یہ آپ کا آرڈر میں آیا ہوا ہے، اسی لیے دیکھیں آپ کو آگے یا اور تا کچھ نہیں ملا. اور سب مدد طلب کرو بالصبر، صبر کے ساتھ. ابھی کے ساتھ یہاں پہ آپ ڈال سکتے ہیں، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں صبر کے ساتھ مدد طلب کرو، یعنی صبر کے ذریعے لکھا ہوا ہے. آپ اس کو بی کی میننگ لکھیے تب بھی آپ کا صحیح ہوگا. اور مدد طلب کرو، اور سب کہاں سے آ گیا؟ واو الف. ہم نے آپ کو بتایا ہوا تھا کہ واو نون یا پھر واو الف جو ہے وہ جمع کی نشانی ہے، اور اس میں پھر الف پڑھا نہیں جاتا اور لکھا جاتا ہے. تو کسی گرامر کی وجہ سے نون جو ہے وہ اس میں نہیں آ رہا ہوتا. گرامر کے رول جب ہم سیکھیں گے تو آپ کو بتایا جائے گا کہ کہاں پر جو ہے وہ یہ نہیں لیتا ہے نون. تو واو الف ہوتا ہے، پھر وہ بھی آپ لوگ اپنے پاس لکھ چکے ہیں. وَاسْتَعِینُوا اور مدد طلب کرو، بالصبری صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ. یہ بھی جو ہے وہ ادھر بھی ایک اور نماز کے ساتھ، یعنی کہ صبر کرو. تو ہمیں پھر پتہ چل رہا ہے کہ صبر حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں نماز کی ضرورت پڑتی ہے. کبھی کچھ ہو جائے، آپ دیکھیں اللہ نہ کرے انتقال کسی کا ہو، گھر میں کوئی بڑی مصیبت آ جائے، جن کے پاس علم ہوتا ہے وہ نماز کو کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس کے ذریعے مجھے صبر حاصل کرنا ہوگا، یا صبر کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے. تو صبر اور نماز کے ساتھ وہ اللہ کی مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، یا پھر صبر کو بھی حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز انشاءاللہ عمل میں لائیں. اور مصیبت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز شروع کر دیا کرتے. چل تفسیر میں انشاءاللہ اس کی اور ڈیٹیل لیں گے. تو اور مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز پڑھو، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ. وَإِنَّهَا ہا جو ہے وہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ نماز کی طرف، کیونکہ الصلاۃ میں تا مربوطہ لگا ہوا ہے. جب ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب کسی ورڈ کے اینڈ میں گول تا آئے تو وہ مؤنث ہوتا ہے، فیمینائن ورڈ ہوتا ہے وہ. ٹھیک، فیمیل کے لیے پھر آپ کو ہی لگانا پڑے گا. ہاذا میل کے لیے لگاتے ہیں، ہی فیمیل کے لیے. اسی طرح پھر آپ کا الصلاۃ آیا ہے تو انہا بے شک وہ، تب پتہ چلا کہ نماز کی طرف اشارہ ہے کہ بے شک اور بے شک وہ، یعنی کہ نماز
لکبیرتن، کبیر پڑتی ہے، بڑی پڑتی ہے، اس میں جو لام ہے وہ بھی یقیناً میننگ دیتی ہے، یعنی کہ یہ لام جو ہے وہ پکی بات کے لیے لگایا جاتا ہے، لام التأکیدی، یعنی کہ ایسا ایسا ہے کہ ایسا ہی ہے، شیورلی، آپ دیکھیں نیچے نیچے میننگ بھی شیورلی اور یقیناً لکھا ہوا، تو یہ لام میننگ دے رہا ہے، لام جو زبر کے ساتھ لگا، کبیرہ، کبیر بھی نہیں آیا، کبیرہ آیا ہے کہ نماز ہوتی ہے، اور کبیرہ بھی جو ہے بڑی ہوتی ہے، بڑا نہیں کہا گیا، بڑی کہا گیا، تو بے شک یہ یقیناً بڑی ہے، الا علی الخاشعین، یعنی کہ بڑی بڑی چیز گزرتی ہے لوگوں کے اوپر سے، سوائے ان کے جن کے اوپر خشیت ہو، علی معنی پر، خاشعین جو ڈرتے ہوں۔ دیکھیں خشوع کی میننگ یہاں پہ ہمبل لکھی ہوئی ہے، تو خشوع کا مطلب ہوتا ہے کہ وہی ہمبل ہوتا ہے جو عاجزی والا ہو، اپنے آپ کو جھکا ہوا رکھتا ہو، تو خشوع اور خضوع کے ساتھ جو کہا جا رہا ہوتا ہے تو اس کا میننگ لوگ ڈر بھی نکال رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں عاجزی، ہمبل، یہ میننگ بھی آ رہی ہوتی ہے، آپ ڈر بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، یا اللہ کے آگے جھکے ہوئے لوگ اپنے آپ کو میں کر لوں گا والا پارٹ نہیں ہوتا، وہ عاجز ہوتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے کروا لے گا۔ عاجز ہونا کیا ہوتا ہے کہ آپ سے نہیں ہو پا رہا نا، ہم اس کام کے کرنے سے عاجز ہیں، یعنی نہیں کر سکتے سوائے یہ کہ اللہ ہمارا کروا لے ہم سے، تو ہر کام میں عاجزی دکھانا، یہ اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، تو ہر کام میں اللہ پہ ڈیپینڈ، یہ ہوگی عاجزی۔ تو خاشعین، سوائے جو اللہ کے آگے جھکے ہوئے لوگ ہیں، ہمبل لوگ ہیں، عاجز لوگ ہیں، یا اللہ سے ڈرنے والے لوگ بھی آپ کر سکتی ہیں، ان کو یہ بڑی نہیں پڑتی ہے، باقی سب کو یہ بہت بڑی گزر رہی ہوتی ہے، مشکل گزر رہی ہوتی ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور نماز جو ہے وہ کیسی ہے کہ ارے اب نماز بھی پڑھنا ہے، یہ والی مصیبت آ رہی ہوتی ہے، آپ پھر کیا کہیں کہ ہم برے ہیں، ہاں دل میں تو آتی ہے یہ چیز، کبھی کبھی ایسا تھکے ہوئے ہوں یا کچھ ہو، ڈیلی کا کام ہو تو ہم اس سے ایسے ہونے لگ جاتے ہیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی رحمت والی چیزوں کو اور پڑھنا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ ہم نماز میں سورہ فاتحہ کو آپ کا کئی کئی بار ریپیٹ کیجئے، اس کا لیکچر جو ہے، پھر آپ کو اللہ سے اس میں ہم کیا کیا کہہ رہے ہیں وہ پارٹ بھی آپ لوگ ضرور یاد رکھیں، اپنے بچوں کو بھی بتائیے کہ جو 2 پارٹس ہیں نا، حدیث وہ والی کہ 2 پارٹ کر دی گئی ہے، اور اس میں پھر ایک میں ہم اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے میں ہم پہلے میں اللہ کی بڑائی کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے میں اللہ تعالیٰ کے سے ہم اپنے لیے مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے جواب دیتے ہیں پرسنلی، تو جب بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھیں تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، کتنی اچھی بات ہے کہ کبھی ہمیں اللہ سے بات کرنے کا دل ہو تو ہمیں آنسرس معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں وہ پڑھنا چاہیے، اسی لیے دیکھیں اس کے بعد کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، وہ بہترین دم بھی ہے کہ آپ کسی کے اوپر پڑھ کے دم کر دے تو وہ شفا بھی حاصل ہوتی ہے، شفا چاہے دل کی بیماری ہو، ہمارے اندر بدن کی بیماریوں سے زیادہ دل کی بیماری کے لیے ہمیں اس کا جو ہے وہ خوب دم کرنا چاہیے، ہمارے اندر جو سب سے بڑی مصیبت ہے، چلیں کسی نے سب سیکھ لیا، سب اب ہمیں کرنے سے ہم عاجز ہیں، کہ مطلب آپ دیکھیں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ ہم کر پا رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایسے گھر میں ماحول بن جاتا ہے کہ اب آپ جو ہے وہ وہاں نہیں جا سکتی، اب آپ کلاس اٹینڈ نہیں کر سکتی، آپ کے اوپر یہ ذمہ داری آ گئی، اب آپ تو اللہ نہ کرے کہ ہم عاجز ہو جائیں کرنے سے، یا ہمارے اندر کوئی کاہلی آ جائے، تو اس کی بہترین دعا ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من الکسل والعجز، وہ ایک دفعہ اس سے پہلے گزری بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین مانگی گئی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، تو ضرور اس کو بھی دیکھیں اور اس کے ایک ایک ورڈ کو سمجھیں، اس کو اثر لیں، کہ ہم خود کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اللہ کی پناہ نہ مانگے کہ یا رب مجھے ایسے حالات سے اپنی پناہ میں رکھیے کہ میں کرنے سے ہی عاجز ہو جاؤں، یا میں کر تو رہی ہوں لیکن سستی کے ساتھ کر رہی ہوں، کسل مانے سستی، کسلان ہو کے ہم کر رہے ہوں، پھر بخیلی سے بھی اس میں جو ہے وہ مانگی گئی کہ ہم، یہاں تک کہ بتایا جا رہا تھا کہ انسان کی بخیلی میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان جلدی کسی کو سلام نہ کرے، ہمیں ہر انجان کو بھی سلام کرنے کا حکم ہے نا،
تو ہم کب جلدی اپنوں کو بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا ہم نے بھی نہیں کیا، وہ کبھی چلیں یہ بات نہ ہو دل میں کہ انہوں نے نہیں کیا، کبھی ہم ایسا ہوتا ہے کہ ایسے ہی بس ہمارے بچے ہیں کہ وہ بس پھر وہ مخاطب ہو جاتی ہیں، پھر وہ بات کرنے لگتی ہیں، پھر وہ یہ ہو جائے، اس لیے سلام بھی نہیں کرا، تو یہ کنجوسی ہے۔ تو کوئی بھی ریزن ہو، پھر حرم یعنی سخت بڑھاپا، اس سے بھی پناہ مانگی گئی، یہ دعا بھیجی گئی تھی، ہے کسی کے پاس یاد آ رہی ہے کسی کو کون سی PDF میں تھی یا انہوں نے لکھی ہوں؟ کیونکہ ہم کہہ رہے تھے کہ دعائیں ایک جگہ جمع کیجیے کہ جب آپ کو پڑھنی ہوگی تو آپ وہ PDF کھول کھول کے تو نکالیں جی گے۔ میم، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ آپ میں حفاظت والے اس میں بھی ہے، حفاظت طلب کرنے کے لیے اللہ پاک کی۔ صحیح۔ اس کے علاوہ جو یہ دعا تھی، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والبخل والجبن والجذام، بہت ساری تھی نا، وہ ہے کسی پاس لکھی ہوئی؟ جی استاذہ ہے اس میں، میرے پاس ہے۔ چلیں کہ دعائیں الگ الگ لکھیں اور اس سے پھر انشاءاللہ حفاظت طلب کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم لوگ کہاں پر تھے؟ ہاں یہاں پر تھے کہ کبھی کبھی ہم سے ان چیزوں میں بھی جو ہے وہ سختی یہ ہونے شروع ہو جاتی ہے کاہلی کی وجہ سے، تو اس کو پھر صحیح کریں، یہ نہ سمجھے کہ ہم کوئی منافق ہو گئے ہیں، کوئی اہل کتاب کے کافروں کی بات ہو رہی تھی ہم وہ ہیں، نعوذ باللہ، نہیں، یہ انسانی ایک فطرت ہے، تو ہمیں اسے بار بار کریکشن کرنے کی ضرورت ہے، اور کیا کہ ہمیں خوشی خوشی نماز میں جانا ہے پھر، ٹھیک۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاحِ، اور صبر کرو اور نماز سے مدد لیا کرو، تو اس صبر اور نماز سے مدد لیا کرو بھی آپ کا آ سکتا ہے، یہاں پہ جملہ بنا ہوا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاحِ، اور صبر کرو اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، یہ لکھا ہوا ہے آپ کے اردو والے میں۔ اس میں ہمارے پاس کیا لکھا ہوا ہے آپ کو جو PDF گئی ہوئی ہے؟ اوکے 44 تک ہے آپ کے پاس۔ رومن میں لکھا ہوا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے، یہ آسان لگ رہا ہے، اس کو لکھ لیجیے، اور مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک نماز یقیناً بڑی بوجھل ہے، یا بڑی گزرتی ہے، اگر آپ کہیں تب بھی اس کے بجائے بڑی بوجھل کر دیا گیا ہے، یا بڑی بھاری کر لیں آپ، بڑی بھاری پڑتی ہے بھی لکھیں، سوائے عاجزی کرنے والوں کے، سوائے ہمبل لوگوں کے، آپ اگر کرنا چاہیں۔ عاجزی آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، اللہ کے آگے اپنے آپ کو میں کر لوں گی والا پارٹ اگر کسی کا 0 ہو اور اللہ کرا دیں گے کہ ہم عاجز ہیں کسی بھی کام کے کرنے سے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس میں عاجزی ہے۔ تو سوائے جو اللہ کے آگے اپنے آپ کو میں پڑھ لوں گی، میں کر لوں گی، کے بجائے خوب دعائیں کرے کہ میرا رب مجھ سے کروا لے گا، تو انہی سے اللہ تعالیٰ کروا رہے ہوتے ہیں، اور وہ خوشی خوشی نماز کی طرف جاتے ہیں، خوش دل سے نماز کی طرف جانا ہے۔ جیسے ہم نے بتایا تھا نا کہ ہم لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ کب ہمارا دل خوش ہو کے نماز پڑھے، آپ کو زبردستی اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، آپ ہی اسٹیپ اٹھائیں گی کہ چلو اذان ہو گئی جلدی سے نماز پڑھ لیتے ہیں، آپ اس میں میننگ سوچے، تو یہ پھر جب آپ کریں گی تو دھیرے دھیرے آپ کو شوق آتا رہے گا، اور پھر ہمارے ایک مزاج ہے اس کے لحاظ سے بھی اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، تو جیسے ہی آپ کو لگے کہ آپ کو بوجھل لگ رہی ہے، آپ فوراً توبہ استغفار کریں، اللہ سے مدد مانگیں، اس کی میننگ سمجھیں، دیکھیں، آپ اللہ کی شان کو پڑھیں کہ میرا رب اتنا اتنا ہے، انہوں نے مجھے کیا کیا دیا ہوا ہے، میں ان کے آگے ایک حکم اتنا سا نہیں مان سکتی کہ 5 وقت کی نماز کے لیے کھڑی ہو جاؤں، اور اللہ سے باتیں کرتے ہیں نماز میں ہم، تو کیوں ہم اپنی جو ہے اس چیز کو ایک کنیکشن جوڑیں کہ آپ کچھ بھی نہ کہیں اللہ کے آگے، لیکن آپ اللہ کے سامنے کھڑی ہیں سر جھکائے، اور آپ اللہ کی تعریفیں کر رہی ہیں، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو سب سے عظمت والا ہے، سبحان ربی العالی، پاک ہے میرا رب جو سب سے اعلیٰ ہے۔ جب ہم اعلیٰ کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو سب سے ڈاؤن کیے ہوئے ہوتے ہیں، سجدے میں ہوتے ہیں، صحیح، تو سب سے نیچے جا کے عاجزی کی حالت میں، سب اپنے ماتھے کو بھی زمین میں ٹکا کے، ناک زمین میں ٹکا کے، پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ یار اب آپ سب سے اعلیٰ ہیں، تو کیا بڑی شان، کیا ہمارا دل ہونا چاہیے اس وقت۔ تو دھیرے دھیرے یہ چیزیں ختم ہوتی جاتی ہیں، ان کو بھی ہمیں بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس کو ریپیٹ کریں، اور سکون کے ساتھ نماز سب سے سکون کی پتہ ہے کب ہوتی ہے؟ اذان ہوتے ہی، اذان ہوتے ہی آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، وہ سب سے سکون والی نماز ہوتی ہے،
کہ اپنے ٹائم ایسے فکس رکھیں کہ لیٹ کر ہو کے پڑھنے کے بجائے لیٹ ہونا جو ہے وہ سستی کے ساتھ کھڑے ہونا بھی کہلاتا ہے، اور یہ سستی کے ساتھ نماز کھڑے ہونا کس کی علامت ہے؟ حدیث میں پڑھ جو قرآن میں بھی آتا ہے۔ مشرکین اوکے، مشرکین کیا؟ منافق 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 کی ہے، ٹھیک ہے۔ مشرکین تو شرک کرنے والا، نفاق کرنے والا، یعنی دکھاوے والا بھی جو ہے وہ سستی سے ہی آتا ہے نماز پڑھنے، کیونکہ اس کے پاس وہ دل میں فیلنگ ہی نہیں ہوتی ہے کہ ہم اپنے اللہ کے آگے جھکنے جا رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ چیزیں ہم لوگوں کے اندر محسوس کرتے ہیں، تو کیا کریں؟ ہم منافق بن گئے بیٹھ جائیں؟ نہیں، اس کا اب دیکھیں روز کی کریکشن کی ضرورت ہے۔ کوئی ایسا نہیں پیور ہے کہ آج ہم مسلمان ہو گئے اب ہمیں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج سے ہم سکون نہیں، ہر وقت ہمیں اپنے ایمان کو بچاتے رہنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ہمارے اندر کوئی نفاق تو نہیں ہوا جا رہا، کہیں دکھاوت، اور یہ کوالٹی جب ہمیں پتہ ہوں گی تو ہم فٹ سے پیچھے ہٹتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ میں نماز میں سستی کر رہی ہوں، تو منافق ہونے کی نشانی ہے۔ استغفر اللہ، اللہ توبہ، آج سے ہم شوق سے جائیں گے، کریں گے، ٹھیک۔ تو ان چیزوں کو جتنا جانیں گے اتنا انشاءاللہ ہم سے کام ہوتے جائیں گے۔ 45 تک پہنچ گئے ہم لوگ، آگے ہم نے منگوا لیا تھا، لیکن سبحان اللہ اسپیڈ جو ہے وہ ہم لوگوں کی الحمدللہ جیسا اللہ چاہتے ہیں ویسے چل رہے ہیں ہم لوگ۔ اللہ چاہیں گے تو اللہ کو معلوم ہے کہ ہم اب فاسٹ کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تب فاسٹ کروا دیں گے۔ ابھی اللہ کو معلوم ہے کہ سب بھاگ جائیں گی اس لیے سلو جا رہے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ عمل میں چینج آ رہا ہے، ایک عمل بھی چینج ہو آپ جیت گئیں۔ کوئی لیکچر لکھ لیے ہیں، خوب خوبصورت کلر لگا لیے ہیں اور یہ کر لیا وہ کر لیا، عمل میں چینج ہے، فیل ٹوٹل فیل۔ پڑھ ہی اسی لیے رہے ہیں کہ ہمارے اندر چینج ہو۔ کل ایک بہترین کسی نے ہمیں مثال بتائی کہ مان لے کہ ہمیں بیلنس کر کے چلنا آ گیا، تو اس نے کہا کہ چلیں آپ نے اتنی محنت کی، 2-3 کلاسز آپ نے جوائن کرے کہ بیلنس کیسے کرتے ہیں، وہ اونچی اونچی ہیل پہن کے اور چپل پہن کے، اور یہاں تک کہ رسی پہ کیسے بیلنس ہوگا اور اسکیٹس پہ کیسے بیلنس ہوگا۔ تو اس نے مثال یہ دی انہوں نے، اور پھر بولے کہ اس کے بعد ہم پھر چلیں تو گرتے رہیں، دسیوں بار گر رہے ہوں، نارمل چپل میں گرے جا رہے ہوں، ہم نے اسے اپلائی نہیں کیا۔ کیا فائدہ ہوا ایسے علم کا؟ ایسے علم سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ پناہ مانگو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں آتا ہے، اسی دعا جو دعا پڑھ رہے تھے نا، اسی دعا کے کمپلیٹ میں، یعنی لمبی دعا ہے یہ، اسی کے اینڈ میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں آتا ہے کہ ایسے علم سے پناہ مانگتی ہوں جو فائدے مند نہ ہو، پھر ایسی آنکھ سے پناہ مانگتی ہوں جو روتی نہ، وغیرہ ایسی اچھی خاصی بڑی سی پیاری دعا ہے یہ۔ اللہ کرے کہ کسی کو یاد ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، یاد نہ ہو تو ہمیں ایکچولی مانگنی ہی ہے نا، تو ہم نے لکھے ہوئے سے مانگ لیں گے، اور ہم لکھنے اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آپ کو کتابوں کی بک میں تو مل جائے گی، یعنی دعاؤں میں بہت ساری اس طرح کی، تو جب ہم وہ لائن سے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا دل نہیں ہلتا اس میں۔ لیکن آپ نے ابھی اس پہ ڈسکس کیا کہ میں عاجز ہو جاؤں، اب میں کاہلی کروں، نماز میں کاہلی آ جائے کہیں نہ کہیں، تو پھر آپ وہ دعا پڑھتی ہیں تو اس میں پھر ہمارا دل بھی حرکت کرتا ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی دعائیں آپ آتی جا رہی ہیں اپنے ہاتھ سے لکھیں، اپنی دعا کی بک ایک خود بناتی جائیں، اور قرآن کے لحاظ سے اس میں آپ دیکھیں دعائیں اسی لیے ہم لکھ کے بھی دیتے ہیں، ہم چاہیں تو نہ لکھیں PDF میں، ہمیں بھی مشکل پڑتی ہے، عربی میں دعا نکالو، پھر اس کو ادھر ٹائپ کرو، پھر اس کا ٹرانسلیشن لکھو، تو فائدے اٹھائیں، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ، تو ہم کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں کو یہ دعا میم مانگنے کی ضرورت۔ میم یہ کیسے بتا دی غاشیین میں جو آپ نے کہا سب عاجزی کرنے والے، مطلب غائب نہیں، وہ خواہ ہے، غاشیین ہاں، جو خضوع کبھی آپ نے سنا، تو جی میم، عاجزی کرنے والے سے مطلب یہی ہے کہ اپنے آپ کو جھکائے ہوئے ہوں اللہ کے آگے، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھتے ہوں، وہ ہوتا ہے خاشعین، اچھا مطلب عاجز جھکا ہوا ہونا، نہیں ہے مطلب سے، ہمبل ہاں ہونا، ہاں ہمبل ہونا، جھکا ہوا ہاں، ہونا، یہ آپ ڈالنا اس کے آگے۔ جی تو جو اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں تو اس میں سارے کام آ جائیں گے کہ اللہ کے حکم بھی مانتے ہوں گے، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے ہوں گے، تو ایسے لوگ ہی کے اوپر نماز جو ہے وہ بڑی بڑی بھاری نہیں ہوتی ہے، باقی سب کے اوپر بھاری گزرتی ہے، الا الخاشعین، صرف خاشعین کے لیے آسان اللہ نے کی ہوئی نماز کے، وہ خوشی خوشی اٹھتے ہیں۔ اوکے، چلیں نیکسٹ کلاس میں تفسیر کے ساتھ بڑھیں گے آگے، 45 تک ہماری ہو گئی ورڈ بائی ورڈ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔